فارمر پرائم منسٹر کو گولیاں ماری گئی ہیں، 4 گولیاں پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو ماری گئیں، کیا اب تک کی پیش رفت ہے، اطلاعات کیا ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے، اس کے اوپر تو وفاقی حکومت کو بہت کنسرن ہے، اور ہم نے پنجاب حکومت کو اپنے کنسرن سے آگاہ کیا ہے کہ 90 گھنٹے میں ایف آئی آر کا درج ہونا ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیے، فار جسٹ امیجنیشن، کہ آپ تصور کیجئے کہ اگر اس وقت پنجاب میں چودھری پرویز الہی مسلم لیگ نون کی تائید سے وزیر اعلیٰ ہوتے اور یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہوتا گجرات کے ضلع میں، اور 90 گھنٹے تک ایف آئی آر نہ ہوئی ہوتی، تو اس وقت پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ ہوتا؟ تو ہم تو خود پریشان ہیں کہ وہاں پہ ان کی آپ کے حکومت ہے۔ خیال میں کیوں نہیں ایف آئی آر ہوئی؟ میں نہیں اس کے تو وہ وہاں کا کوئی پنجاب حکومت کا ترجمان کہہ سکتا ہے، چونکہ آئی جی نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ موقف لیا ہے کہ انہیں پنجاب حکومت نے روکا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ندیم ملک صاحب یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب تقریباً انتظامی میلٹ ڈاؤن کے دھانے کے اوپر ہے۔ چیف سیکرٹری وہاں پر اپنی جاب چھوڑ چکے ہیں کہ وہاں پر جتنی پولیٹیسائزیشن ہو رہی ہے ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کو سر انجام دے سکیں۔ آج آئی جی نے بھی یہ لکھ کر دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جس طریقے کی وہاں پہ انتظامی معاملات چل رہے ہیں ان کے لیے اپنے فرائض سر انجام دینا ناممکن ہو گیا ہے۔ آپ کے خیال میں عمران کے اوپر حملہ کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہے؟ یہ تو انویسٹیگیشن ہی بتائے گی نا، لیکن بظاہر جو اس وقت تک ایویڈنس سامنے ہے، میں تو اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ اسی قسم کی سوچ نے مجھے بھی وکٹم بنایا تھا 4 سال پہلے، اور اس وقت سے میں تو مسلسل 3-4 سالوں سے یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اس معاشرے سے اس سوچ کی بے خونی کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر کوئی فرد اپنے ہاتھ میں کسی دوسرے فرد کے ایمان کا ترازو اس کی زندگی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بھیانک عمل ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر پھیلایا گیا ہے، اس کی آبیاری کی گئی ہے۔ اور میں آپ کو ندیم ملک صاحب یہ بھی بتاؤں، مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، اور ہم سب نے مذمت کی ہے۔ 4 سال پہلے جب میرے ساتھ یہ عمل ہوا تھا تو عمران خان صاحب کی جماعت نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ ان کے جو میڈیا سیل ہیں، یہ میرا دایاں بازو اس میں گولی کا نشانہ بنا، پیٹ میں ابھی بھی وہ گولی ہے، انہوں نے میری تصویریں جو ہیں فوٹو شاپ کر کے رائٹ ہینڈ کو لیفٹ پہ بینڈیج بنا کے کہ جی دیکھو کبھی رائٹ پہ بینڈیج لگی ہوتی ہے کبھی لیفٹ پہ لگی ہوتی ہے، ڈرامہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ احسن اقبال صاحب اس واقعے کے اوپر شاید میرے خیال میں جن لوگوں کو بہت ہی ریلیونٹ ہے بات کرنے کے لیے، ان میں سے ایک آپ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ جو قانون سازی تھی اس میں آپ کی والدہ کا رول تھا، اور آپ ہی پہ الزام لگا کے آپ ہی کو گولی ماری گئی اور پھر مذاق اڑایا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں، وہ جو قانون سازی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ پاکستان کے اندر، پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، اگر ان کا کوئی بلائنڈ سپاٹ ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان چاہے حاجی ہو چاہے شرابی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے مرتبے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے تو پھر آپ سٹریٹ جسٹس کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر جب کوئی قانون اس معاملے سے جرم سے ڈیل کرنے کے لیے نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ گلی گلی، محلے محلے، مسجد مسجد فتوے لگیں گے، لوگ سٹریٹ جسٹس کریں گے۔ اس قانون کو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر کہیں کوئی ایسی شکایت ہو تو ریاست اس کی ذمہ داری لے، اور یہی کسی ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جو تعزیرات ہیں اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، کسی انسان نے نہیں کرنا۔ لیکن اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر ہر انسان کہے گا جی قانون کوئی نہیں ہے، وہ فلانا گستاخ تھا میں نے اس کو مار دیا۔